आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब में से उस वक्त जब हजूम ने देखा कि वहाँ ना यीशु और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने कृष्ण में देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद हमको हमेशा ये रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएँ मिटाई जाएँ। मसीह तेरी सताइश हो। लतूरी तौर पर 18वें इतवार की इबादत में हम सब शरीक हैं। आज पाकमा कलीसिया जब 18वें इतवार में हमें यह मौका देती है कि एक बार फिर हम यूखरिस्त की तरफ लौटें। यस्सु जो हमेशा की ज़िंदगी की रोटी है, हम उसकी तरफ आएँ और खुदा के हजूर इबादत में आना, इबादत में शरीक होना, खुदावंद के बदन को लेना और उससे ताकत हासिल करना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। हर इंसान का ईमान उसे सिखाता है। हमारे लिए लाजमी है हम इबादत में आएँ, खुदा के हैकल में आएँ। और जिस तरह से पिछले इतवार से एक नया अमल शुरू हुआ है, जो कि यूहन्ना रसूल की अंजील से खुदा के हजूर कलाम के वाक़यात आने वाले कुछ इतवारों के लिए हमारे पास हम पढ़ेंगे खुदावंद के हजूर, उनके मुताल्लिक़ हम जानने की कोशिश करते हैं। पिछले इतवार हमने 5 रोटियों और 2 मछलियों का तज़किरा सुना। अलीसा नबी किस तरह से 20 रोटियां लेकर उनको बरकत देता है और 100 लोग खाते हैं। आज इसी मंजर को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के हजूर जब लोग ये खाना खा लेते हैं, जो 5000 मर्दों का जिक्र किया गया, ख़वातीन और बच्चों का जिक्र नहीं किया गया था कि वो तादाद में कितने हैं। 5000 मर्दों का जिक्र करके और गुमनाम तौर से ख़वातीन और बच्चों का ज़िक्र करके इस बात का ऐलान किया गया कि एक बहुत बड़े हजूम और मजमे को खाना खिलाया गया। और ये 5 रोटियां और 2 मछलियां जब लोग खाकर सैर होते हैं तो उसके बाद 12 बचे हुए टोकरे उठाए जाते हैं और यहीं से इस बात का आगाज़ होता है। शागिर्द और यीशु मसीह और दूसरे लोग समझते हैं अब हमारा काम ख़त्म हुआ। शागिर्द समझते हमने इनको तालीम भी दे दी, इनको खाना भी खिला दिया, अब ये वापस चले जाएंगे। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर कफरनहूम की तरफ जाना चाहता है और वो कश्ती पर सवार होते हैं और चले जाते हैं इसी सोच के साथ
कि अब लोग खाना खाकर सैर होकर वापस अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन कितने गए, कितने वापस आए, इस बात को आज जोड़ा जाता है और बताया जाता है। शागिर्द कश्ती पर सवार होकर यीशु के साथ चले गए। लोग कुछ ज़रूर चले गए होंगे अपने अपने घरों को, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने महसूस किया, कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में अमल हुआ, कुछ ऐसा उन्होंने तारीख से सीखने की कोशिश की, कुछ ऐसा उन्हें याद आया, कुछ ऐसा उनके जहन में मंजर बना कि ये क्या है। और वो लोग सब कुछ छोड़कर, ये खौफ किए बगैर, कुछ कश्तियों पर सवार होकर, कुछ पैदल दौड़े और यीशु मसीह से पहले उस तरफ जाना चाहते हैं जहां पर यीशु मसीह की कश्ती का रुख है, जहां रसूल यीशु के साथ जा रहे हैं। और वो कुछ दौड़कर, कुछ पैदल चलकर, कुछ कश्तियों पर सवार होकर यीशु के पीछे भागते हैं। अब जाते सार जब यीशु से मुलाकात है तो एक ही सवाल किया जाता है, सब तुझे ढूंढ रहे हैं, सब तेरी तलाश कर रहे हैं, सब तेरी तलाश कर रहे हैं और तुझे ढूंढ रहे हैं। और यहां से आज की अंजील मुकद्दस का मंजर शुरू होता है। लोग दौड़कर, पैदल चलकर, कश्तियों पे सवार होकर, कोशिश करके कुछ भाग रहे हैं और यीशु को ढूंढा जाए और उससे सवाल किया जाए, उससे पूछा जाए, उसकी तलाश की जाए। और खुदावंद के हुजूर ये मंजर आज हमें दिया जाता है। और यीशु मसीह इन सवालों के आज कुछ सवाल करेगा, कुछ के जवाब देगा, कुछ चीज़ें जो उनके जहन में आई, वो क्यों यीशु के पीछे भागे, क्यों इसकी तलाश करना चाहते हैं, ये तमाम सवालात हमें यहाँ आज इकट्ठा करते हैं ताकि हम भी इस बात पर गौर करें। हम क्यों चर्च आते हैं, हम क्यों उसकी तलाश में वक्त निकालते हैं, हम क्यों कोशिश करते हैं पाक इबादत का हिस्सा बने, हम क्यों कोशिश करके कभी दूर से कभी नज़दीक से वक्त निकाल कर, शायद बहुत सारे काम छोड़कर क्यों हम आते हैं। और इसी की आज तलाश करनी है, इसी को आज जानने की कोशिश करनी है, इसी को समझना है। हमारे खुदावंद के हुजूर आना और इबादत में इकट्ठे होना, हम खुदावंद के हुजूर किस तरह से जान पाते हैं, क्या सवाल थे उनके, क्या चीज़ें थीं, इनको जानने से पहले बेहतर है आज की पहली तलावत की तरफ गौर किया जाए। बनी इस्राएल कौम बियाबान में अभी 15 दिन हुए हैं एक बहुत बड़े वाक़या को हुए और वो वाक़या जिसमें 15 दिनों के अंदर अंदर कुछ इतना कुछ बदला है। और 15 दिनों के बाद अब उनका हाल क्या है, इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। 15 दिन पहले क्या हुआ है। बनी इस्राएल कौम मिस्र में है। मिस्र में आप सारे जानते हैं वो ग़ुलामी में थे, सख्ती होती थी, लोग चलाते थे, मजलूम थे, उन पर जुल्म किया जाता था, मेहनत और मुशक्क़त उनसे ज़्यादा ली जाती थी। और खुदा आसमान से देखता है और अपने लोगों की मज़ल्लत देखता है और इसीलिए कहता है, मूसा से जब बात करता है तो कहता है, देख मैं उतरा हूँ और मैंने अपने लोगों की मज़ल्लत देखी है और इसलिए मैं उतरा हूँ ताकि उन्हें आज़ाद करूँ, ग़ुलामी से आज़ाद करने की तरफ ले जाने के लिए, मिस्र की ग़ुलामी से निकालने के लिए। और इस ग़ुलामी को हासिल करने के लिए हम सारे जानते हैं 10 बड़ी आफतें आईं, 10 बहुत बड़ी आफतें आईं जिनका जिक्र हम बाद में करते हैं। उन आफतों का जिक्र करना क्यों ज़रूरी है। 10 आफतें आई हैं, उसके बाद खुदा ने उनको वहाँ से निकाला है और वहाँ से निकाल कर अब आगे की तरफ चल पड़े हैं और चलते जा रहे हैं। और चलते चलते 15 दिनों के बाद एक ऐसा वाक़या हुआ है, अब लोग भूखे होना शुरू हुए हैं, भूख महसूस होना शुरू हुई है और कुछ ऐसी बातें अब होना शुरू हो गई हैं आपस में, एक दूसरे के दौरान, आपस में कानों में एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर 2 की शक्ल में, 5 की शक्ल में, 10 की शक्ल में ग्रुप बन कर बातें शुरू हो गई हैं। अब यहाँ बियाबान में ना रोटी है ना पानी है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ से रोटी आएगी, कैसे खाएंगे, कैसे जिंदगी गुजरेगी। मूसा के कहने पर हम बाहर निकल आए,
اب موقع ہے دوبارہ ان آفتوں کو یاد کرنے کا. اب موقع ہے کچھ باتیں یاد کرنے کا جو خداوند دکھا چکا ہے. اور وہ باتیں کون سی ہیں؟ ہم آج ان کے طرف غور کرنے سے پہلے 3 باتیں ہیں جن کو بنی اسرائیل قوم بھول گئی ہے. اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں جن کو بھول گئے ہیں؟ پہلی بات، وہ کہنا شروع کرتے ہیں ہم مصر میں اچھے تھے، خدا ہمیں مصر میں مار دیتا. ہم مصر میں اچھے تھے، خدا ہمیں مصر میں مار دیتا. دوسری بات، یہاں ہم بھوکے ہیں اور وہاں ہم گوشت کی ہانڈیوں کے قریب بیٹھتے تھے. ہانڈی کے باہر گوشت نکال کر کھایا جائے تو پھر ہی فائدہ ہے، قریب بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور مصریوں کے لیے گوشت پکا پکا کر، ان کی ہنڈیاں پکا پکا کر، ان کے گوشت کے قریب بیٹھ بیٹھ کر یہ سیٹسفیکشن محسوس کرتے تھے جب جیسے ہی کچھ پک رہا ہو تو اس کی خوشبو آتی ہے، اور کئی بار اس خوشبو کے بعد کھانے کو دل نہیں کرتا ہے. میں تو خوشبو سونگ سونگ کر ہی میرا جی بھر گیا ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب کھانے کو دل نہیں کرتا. تو بنی اسرائیل قوم کہتے ہیں ہم گوشت کی ہنڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اس لیے ہمارے لیے بڑا تھا. اور پھر تیسری بات، تو ہمیں بیابان میں لے آیا ہے، یہاں ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے. تو ہمیں بیابان میں لے آیا ہے، یہاں ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے. تو لازمی ہے 3 چیزوں پر غور کیا جائے. مصر میں خدا ہمیں مار دیتا، ہم مصر میں گوشت کی بنانے والی ہانڈیوں کے قریب بیٹھتے تھے، خوشبو سونگتے تھے، اور اس کے بعد اب ہمیں بیابان میں مارنے کے لیے لے آئے ہو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہمارا ذہن وہی چیز سوچنا چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے. اور بنی اسرائیل قوم صرف اور صرف بھوک کے اس وقت میں یہی 3 چیزیں سوچنا چاہتی ہیں. کوئی بات نہیں، مر جاتے تو اچھا تھا، وہاں خوشبو تو آتی تھی اور یہاں ہم بیابان میں بھوکے مر جائیں گے. کیا سوچنا نہیں چاہتی ہے؟ 10 آفات جو بنی اسرائیل قوم کی وجہ سے خدا مصریوں پر لایا ہے. پہلے ہم سارے جانتے ہیں وہ جو دریائے نیل کا پانی، اور زندگی میں جہاں جہاں بھی پانی تھا وہ خون بن گیا. موسیٰ نے بادشاہ کے سامنے جا کر کرشمہ کر دیا، اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا. اور اس کے بعد ٹڈیاں آنا، پھر مینڈکوں کا آنا، بہت ساری آفات. اور آخر میں جو بڑی آفت آئی، بنی اسرائیل کے سارے پلوٹھے بچے بچا لیے گئے اور مصریوں کے سارے بچے مار دیے گئے. پھر یہاں سے نکلتے ہوئے فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور آگے بحیرہ کلزم ہے، اور کلزم کے اس دریا سے گزرنا ہے. آگے پانی کی موت ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں اور مرنا طے ہے. اور وہاں پر بھی خدا انہیں نکال لے جاتا ہے. سوکھے پاؤں بحیرہ کلزم سے گزرے ہیں. اور پھر مصریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پانی واپس آیا ہے اور ان کو ڈبو کے مار دیا ہے. سب بھول گئے، ساری آفتیں بھول گئے، سارے خدا کے کرم بھول گئے. اور پھر آ کر یہاں کڑکڑانا شروع کیا خدا کے خلاف، موسیٰ کے خلاف، ہارون کے خلاف. اور خدا اس سارے منظر کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، غور کرتا ہے، اور موسیٰ خدا کے آگے جا کر التجا کرتا ہے. اور اس التجا کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے من اور بٹیرے برستے ہیں. کتنی دیر تک برستے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ کتنی دیر تک؟ 40 سال تک. 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 3 دن کی بات نہیں. ہر ہفتے میں 6 دن لگاتار یہ عمل جاری رہتا تھا. 7ویں دن کے لیے کہا جاتا تھا 6 دن رات کو جمع کر لو، سبت کا دن ہوگا، تمہیں اس دن محنت کرنے کی ضرورت نہیں، خدا کے ساتھ دن گزارو، خدا میں دن گزارو، خدا کے ساتھ زندگی گزارو، خدا میں اپنے اس میل ملاپ اور اس تعلق
اور اس رشتے اور اس وعدے اور اس عہد اور اس تعلق اور اس رشتے کو جاننے کی کوشش کرو، خدا کے ساتھ وہ کس طرح سے کرم کرتا ہے۔ یہاں من اور بٹیرے برسائے جاتے ہیں، 40 سال تک لگاتار یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لگاتار خدا کا فضل اس دن تک جب تک وہ وعدہ کی سرزمین کے بارڈر تک نہیں پہنچے ہیں، جہاں پر انہیں نظر آتا ہے یہاں سے ہم آگے جائیں گے، اس کے بعد زندگی بدل جائے گی، اس کے بعد وعدہ کی سرزمین شروع ہو جائے گی۔ 40 سال تک خدا ان پر مہربان رہا، 40 سال تک خدا کے حضور ان کی زندگی میں خدا کی مہربانیوں کی نچھاور ہوتی رہی۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی وہ پانی کے لیے خدا پر کڑکڑائے، کبھی کسی اور چیز کے لیے کڑکڑائے، اور پھر آسمان سے آتشی سانپ بھی برستے رہے، آگ بھی برستی رہی، اور سزائیں بھی ملتی رہیں۔ جیسے جیسے انسان خدا کے خلاف بولتا رہا، خدا سے دور ہوتا رہا، اپنے گناہوں میں گرتا رہا، اپنے خدا سے ناتا توڑتا رہا، اس رشتے میں کمزوری آتی رہی، اس رشتے میں دراڑ آتی رہی، اس رشتے کی حدیں ایک دوسرے سے دور ہوتی رہیں۔ خدا نے اسی وقت تربیت کے لیے، تبدیلی کے لیے، سزا کے ذریعے، نعمتوں کی کمی کر کے اور بہت سارے طریقوں سے بنی اسرائیل قوم کو سکھانے کی کوشش کی، اور پھر تاکہ وہ زندگی میں سیکھ سکیں۔ اور آج جس طرح پچھلے اتوار میں نے کہا تھا، نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہوا ہے، اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے سے ظاہر ہوتا ہے، یہ مقدس اگسٹین کہتا ہے۔ اور آج ایک بار پھر پرانے عہد نامے کی یہ تلاوت، نئے عہد نامے کی یسوع مسیح کی تعلیم، دونوں کس طرح سے جڑتی ہیں، کس طرح سے ملتی ہیں، اور یسوع کس طرح سے ان کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، منظر کیا ہے، اسے سمجھنا کیسے ہے، اسے کس طرح سے جوڑنا ہے۔ اے خداوند، سب تیری تلاش کر رہے ہیں، پیدل دوڑنے والے، کشتیوں پر آنے والے اور پیدل سفر کرنے والے، سب یسوع کی طرف آ کر اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح ان سے دور علیحدہ چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک سوچ تھی۔ جب انہوں نے پہلا معجزہ دیکھا یسوع کا، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا، تو اس وقت ایک گروپ تھا جو بیٹھ کر یہ سوچنا شروع کر دیا تھا، جس نے آؤ ہم یسوع کو بادشاہ بنائیں اور ہمیشہ اس کی بادشاہت میں بیٹھ کر روٹیاں کھائیں گے۔ ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی، ضرورت نہیں ہے کسی کام کی، بہتر ہے آج اسی کو بادشاہ منتخب کر لیتے ہیں۔ اور یسوع مسیح ان کی سوچ کو جانتے ہوئے اس لیے وہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ آج سوال، یسوع مسیح سب تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یسوع مسیح کا آگے سے جواب بڑا آسان سا ہے، تم مجھے نہیں ڈھونڈ رہے تھے، تم مجھے نہیں ڈھونڈ رہے تھے، تم روٹیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ بادشاہ بن جائے گا یسوع، بیٹھ کے روٹی کھائیں گے، اور وہ کہتا ہے تم مجھے نہیں ڈھونڈ رہے تھے، تم روٹیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ اب روٹیاں کہاں تھیں؟ پہلے 5 روٹیوں کے ساتھ جو معجزہ ہوا تھا، 12 ٹوکرے بچ گئے، وہ ٹوکرے کہاں ہیں؟ تم ان کی تلاش میں آئے ہو کہ 12 ٹوکرے، پہلے 5 سے اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے، اب تو 12 ٹوکرے یسوع کے پاس ہیں۔ اب ان پر برکت دے گا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تو تم میری تلاش میں نہیں آئے ہو، تم روٹیوں کی تلاش میں آئے ہو۔ اگر تم میری تلاش میں آتے تو بڑے نشانات پہلے ظاہر کر دیے تھے۔ بنی اسرائیل قوم کو 10 آفتوں کی صورت میں، بحر کلزم کی صورت میں، چٹان پر عصا مارنے سے جب پانی نکلا، اور پھر آتشی سانپوں سے جب میں نے چھٹکارا دیا، بڑے نشانات، تم پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اور اب میری طرف آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا ہے؟ بیماروں کو شفا دی ہے، اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، بہروں کو سننے کی قوت دی ہے، گونگے بول رہے ہیں، اور بدروہوں سے جکڑے آزاد ہو رہے ہیں۔ میں نے تمہیں پانی پر چل کے دکھا دیا ہے،
میں نے تمہارے سامنے روٹیوں پر برکت دے کر تمہیں دکھا دیا ہے، میں نے مردے زندہ کر دیے ہیں، اب بھی تم میری تلاش کے لیے نہیں آئے ہو، تم روٹیوں کی تلاش میں آئے ہو۔ نشانات تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، نشانات جو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ اب تمہیں کس طرح سے نظر آئیں گے، کس طرح سے ان کو پہچانو گے؟ پہلے تم نے خداوند کے حضور ان نشانوں کو نہیں پہچانا۔ خروج کا واقعہ جب آسمان سے من اور بٹیرے برسے، آج بھی بیابان میں میں نے تمہارے سامنے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، تم بھی ایمان نہیں لا رہے ہو۔ انہوں نے بھی روٹیاں بیابان میں کھائیں، تم نے بھی بیابان میں روٹیاں کھائیں، اور اب بھی تم روٹی کی تلاش میں ہو۔ 40 برس تک وہ روٹی لیتے رہے، ملتی رہی، اور آج بھی تم روٹی ہی ڈھونڈنا چاہ رہے ہو۔ تو خداوند کے حضور اس نے اس بات کا اعلان کیا، اور اس کے بعد کہا، تثنیہ عشرہ کی کتاب 8ویں باب اس کی 3 آیت میں، متی رسول کی انجیل 4 باب 4 آیت، لوکا کی انجیل 4 باب 4 آیت، انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا۔ یہ بات جاننے کی کوشش کرو، اور روٹی کی تلاش نہیں، ہر وقت روٹی کام نہیں آئے گی۔ پچھلے اتوار بھی اس بات کا میں نے اعلان کیا، اے ہمارے باپ کی دعا، ہر روز ہمیں کیا کیا کر؟ روز کی روٹی دیا کر ہمیں۔ روز کی روٹی صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، روز کی روٹی وہ ہے جو کہتا ہے آج ایک بار پھر، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس روٹی کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ تک رہے گی، اس کے لیے محنت کرو جو تمہاری زندگی میں کچھ مطلب رکھتی ہے، اس کے لیے کوشش کرو جس سے تمہاری زندگی بدلتی ہے، اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے۔ اور وہ صرف اور صرف یسوع مسیح فرما دیتا ہے، پاک شراکت کو لے کر اٹھاتے ہوئے، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو انہوں نے بیابان میں کھایا، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ یہی روٹی تلاش کرنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، یہی خوراک لینے کے لیے ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، اسی کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، اسی کے لیے ساری دنیا کے چرچ جتنے بھی ہیں وہ بھرے جاتے ہیں، تاکہ خدا کی تلاش کی جائے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، جو صرف زمینی روٹی کے چکر میں رہتے ہیں۔ اب پیٹ کی دوزخ ختم کریں کہ روح کی؟ سوال ہم کرتے ہیں، محنت کریں، بچوں کو پالیں کہ چرچ جا جا کر اپنا ٹائم ضائع کریں؟ کس کے لیے محنت کریں؟ کس کے لیے زندگی گزاریں؟ کیا ہوگا؟ دعا کریں گے اتنا وقت ضائع ہو جائے گا، اور اتنے وقت میں ہزاروں روپے کما لیتا ہوں۔ کیا ہماری زندگی ہے؟ ہم مشین ہیں، ہر روز نوٹ گنتے جاتے ہیں، اکٹھے کر کے کیا کرو گے؟ کیا ہے پیسہ؟ کیا ہے سوائے عدد کے؟ گنتی کی عدد 1 2 3 بڑھتے جاتے ہیں، جتنے مرضی اس میں اضافے کرتے جاؤ، جتنی صفریں بڑھاتے جاؤ گے بڑھتے جائیں گے، کبھی بھی ان کی کاؤنٹنگ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صفریں بڑھاتے جاؤ۔ یہ ہمارے جسم کی خواہشیں ہیں، یہ جسم کے لیے دوڑ ہے، یہ جسم کو اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے ہمارے طریقے ہیں، جو ہمیں ہر روز نئی خواہشوں کے لیے، نئی چیزوں کے لیے، کبھی اس کی ضرورت ہے، کبھی اس کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا شخص یہاں پہ جس کے ماں باپ نے اسے بڑا خوبصورت سا کوئی بچپن میں کوئی کھلونا لے کر دیا اور اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ نے بچپن میں یہ سوچا ہمارے بچے کو جب یہ تحفہ دیں گے چھوٹا سا کھلونا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اور آج اپنے پوتوں اور پوتیوں کو، اپنے بچوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، ہر ہفتے نیا کھلونا آیا، ادھر کار لے کر آئے توڑ دی اس نے، ادھر ہیلی کاپٹر چاہیے وہ توڑ دیا، کبھی تلوار چاہیے وہ لے کے آئے وہ توڑ دی، کبھی کچھ لے کے آئے وہ توڑ دیا۔ نئی سے نئی چیزیں ہم ہر روز حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں ہماری خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں
3 टायरों वाली साइकिल चाहिए, बड़े होते हैं दूसरी साइकिल चाहिए, फिर मोटर साइकिल चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर उससे अच्छी कार, फिर उससे अच्छी कार। हर रोज़ हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, हर रोज़ हमारे चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। और ये ख्वाहिश कितने दिन तक रहती है? जब तक वो पूरी हमें नज़र नहीं आती है। महंगी से महंगी चीज़ आप ख़रीद लें, 1 हफ्ते 15 दिन के बाद आपकी वो ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है और उसमें दिलचस्पी हमारी ख़त्म हो जाती है। महंगी से महंगी चीज़, वो चाहे सूट हो, वो चाहे ज़ेवरात हो, वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे नए से नया घर हो, ज़मीनों की बात हो, बड़े बड़ी चीज़ों की बात हो, कुछ भी हो, तलाश किसकी करनी है? उसके लिए मेहनत करो, उस ज़िंदगी की रोटी के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है। और वो तलाश कोई और नहीं है, वो सिर्फ यीशु का बदन है। इसकी तलाश करो। इसकी तलाश के लिए हम सबको बुलाया जाता है, इसके लिए कहा जाता है ताकि हम सब जान सकें क्या करना है। और इसी के बाद तब उन्होंने उससे कहा, हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि तुम उस पर ईमान लाओ। ईमान लाने के लिए उसने क्या फरमाया था? जिसे उसने भेजा है वो यीशु मसीह है जो भेजा गया है, उस पर ईमान लाना है। बस उन्होंने उससे सवाल किया, तू कौन सा करिश्मा दिखाता है कि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? कौन से करिश्मे यीशु ने किए हैं? कभी सोचने की कोशिश करो क्या रहम हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी पर यीशु के करिश्मों को छोड़ो, जो कलाम में बता दिया उनको छोड़ो, आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करो। आपकी जितनी उम्र है, आपकी ज़िंदगी पर उसका कितना रहम हुआ है, कितना फजल किया है, कितने अच्छे अच्छे काम उसने आपके लिए किए हैं, कितनी मुश्किलात से उसने आपको निकाला है, कितनी बीमारियों से उसने आपको आज़ाद किया है, कितने बड़े मसाइल से उसने आपको निकाला है। आप गौर करने की कोशिश करो। वो करिश्मे उसने किसी और के लिए नहीं किया, आपके लिए किए हैं, एक एक के लिए किया। उन करिश्मों को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए जब हम चर्च में आते हैं तो इसको हम सारे जानते हैं, यूखरिस्त। और यूखरिस्त का मतलब क्या है? शुक्रगुजारी। यूखरिस्त का मतलब क्या है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी आप किस लिए करने आते हो? जो नेमतें, जो बरकतें, जो फजल, जो रहम आप पर खुदा ने किया है, आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा हुआ है, आपकी ज़िंदगी में जो खुदा ने कर दिया है, आपकी ज़िंदगी में जो बेहतर हो चुका है, आपके ख़ानदान में, आपकी औलाद में, आपकी अपनी ज़िंदगी में जो बेहतर हो चुका है, उस सब के लिए खुदा के घर आना है। और वो जो मुश्किलात भी हैं, जो बीमारियां हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो भी लानी हैं। और इसीलिए बिशप फुल्टन जेशिन जब लोग सवाल करते हैं हमें इबादत में मिलता क्या है, और वो बड़ी आसानी के साथ कहते हैं, आप इबादत में खुदा के पास क्या लाए हो? आप क्या लेकर आए हो? जो लेना चाहते हो उससे आप पहले ये बताओ, आप क्या लेकर आए हो? तो हम अपनी शुक्रगुजारियाँ लाते हैं, हम अपने दुख लाते हैं, अपनी बीमारियाँ लाते हैं, खुदा से फजल पाकर हमारी बीमारियाँ तसल्ली हासिल करके, अपनी परेशानियों से आज़ाद होकर, खुदावन में मजबूत होकर, फिर हम खुदावन के घर से जाते हैं। और फिर कहा जाता है इबादत ख़त्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं, खुश होकर जाएं, सलामती से जाएं और जाकर गवाही दें, खुदा ने मुझ पर फजल कर दिया है, मेरी ज़िंदगी बदल दी है। यीशु से सवाल किया जाता, तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खिलाया, चुनाचे लिखा है उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप आसमान से हकीकी रोटी देता है। वो बाप की हकीकी रोटी है जो वो आसमान से देता है। मूसा ने तो मन और बटेरे खुदा के फजल से हासिल कर लिए, अब हकीकी रोटी जो है वो यीशु मसीह है जिसको हासिल करना है। और इसीलिए खुदा के हुजूर वो कहता है, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरा खून है। और इसी तरह से वो हमें अपने साथ मिलाता है, अपने साथ जोड़ता है। और खुदावन की रोटी वो है जो आसमान से उतरी है, दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन हमको हमेशा ये रोटी दिया कर। कभी किसी ने दुआ की हो अपने आप से? ये मांगनी चाहिए दुआ है, खुदावन
ہمیں یہ فضل دیا کر تیرے گھر میں آتے رہیں, ہمیں فضل دیا کر ہم دعا کرتے رہیں. اور یہ وہ مانگنے کی بات ہے جو خدا سے ہر روز مانگنے کی ضرورت ہے. ہر روز کی روٹی وہ ہے جو ہم مانگتے ہیں, اور یہ روٹی نہ صرف جسمانی ہے بلکہ روحانی, یسوع سے ملاقات. ہر روز ہمیں یہ برکت دیا کرے خدا. یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں, جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا. خدا کے گھر میں آنے والا, خداوند یسوع مسیح کو مانگنے والا کبھی بھوکا نہیں ہوگا. اور پھر کہا گیا جو مجھ پر ایمان لے آتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. بیابان میں دو ہی چیزوں کی ضرورت تھی, ایک پیاس بہت لگتی تھی اور ایک بھوک بہت لگتی تھی. پیاس کے لیے چٹان سے پانی نکالا اور بھوک کے لیے آسمان سے من اور بٹیرے برسائے. اور یسوع نے ہم سب کے لیے فرما دیا جو میرے پاس آ گیا وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا, اور جو مجھ پر ایمان لے آیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اب سوچنا ہمیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ زندگی گزارنی ہے, کس طرح سے خدا کے ایمان میں مضبوط ہونا ہے. ایک دن شیطان زمین پر لوگوں سے مل کر گیا آسمان کی طرف, اور یسوع مسیح سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے زمین پر دیکھا ہے بہت سارے لوگ میرے ہو گئے ہیں. تو کہتا ہے خداوند یسوع مسیح سے, کہتا ہے کیا تو کرے گا, ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو لوگ جو تو سمجھتا ہے تیرے ہو گئے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے کہا ہے شادیاں کرو, شادیاں کرو اور شادیوں کے بعد ایک دوسرے کو طلاق دے دو. اچھا, اس نے کہا اور کیا تو نے کہا ہے. اس نے کہا میں نے ان میں حسد ڈال دیا ہے, میں نے انہیں نفرت ڈال دی ہے, میں نے انہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے کہہ دیا ہے. تو وہ سارے کرتے ہیں. کہتے اور تو نے کیا کیا؟ کہتا اور میں نے انہیں کہا ہے اسلحہ بناؤ, بم بناؤ, گولیاں بناؤ, بارود تیار کرو. اس نے کہا اور کیا کیا؟ اس نے کہا بس ایسی ہی بہت ساری بری باتیں جو میں ان کو بتا سکتا تھا, دکھا سکتا تھا اخلاقی طور پر, میں نے کہا گر جاؤ. تو انہوں نے کہا ہم نہ رشتوں کی پہچان کریں گے نہ تعلقات کی بیان کریں گے, ہمارے رشتے ایک دوسرے سے کیا ہیں, ہم ان رشتوں کی پہچان سے بھی ان کو میں نے آزاد کر دیا ہے. جاؤ جو دل کرتا ہے کرو, جتنی بدنامی اور برائی زمین پر پھیلا سکتے ہو تو پھیلا دو. خدا نے کہا اچھا. اب یسوع سوال کرتا ہے ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تو کتنی قیمت چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ان لوگوں کو بچانا چاہتا ہے, میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں, یہ کل کو تجھے برا بھلا کہیں گے, یہ تیرے کسی نشان کو نہیں مانیں گے, یہ تجھ پر تھوکیں گے, یہ تجھے کیل لگائیں گے, یہ تیرا خون کریں گے اور کہیں گے تجھے صلیب دی جائے. یسوع مسیح کہتا ہے کوئی بات نہیں, تو مجھے بتا ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تجھے کیا قیمت چاہیے. اس نے کہا میں تیرے آنسو نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور تیرا خون ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. تو خداوند کہتا ہے جا, میں نے یہ قیمت تجھے ادا کر دی ہے. لازر کی موت پر میں نے آنسو بہا دیے اور صلیب پر میں نے اپنا خون بہا دیا. میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. خدا آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن آپ کبھی اس کے وفادار تو ہو کر دیکھو, آپ کبھی اس پر ایمان تو رکھ کر دیکھو, آپ اس کے قریب تو آ کر کبھی دیکھو. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم سمجھ لیں. عقل مند لوگ اپنے ہاتھ ستاروں کی طرف کرتے ہیں اور انگلیاں کرتے ہیں وہ ستارے ہیں, وہ ہماری منزل ہے, اس طرف جانا ہے. اور بے عقل لوگ صرف ہاتھ کو دیکھتے ہیں, ستارہ دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو ہمیں اب اس ہاتھ سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ سے آگے جانے کی ضرورت ہے, اپنے اندر جو چل رہا ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور آج دوسری تلاوت اعلان کرتی ہے پرانا چال چلن چھوڑ دو, مسیح کو پہن لو اور روحانی زندگی میں بہتری لے آؤ. پرانا چال چلن چھوڑ دو, مسیح کو پہن لو اور اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی لے آؤ. یہی ہماری زندگی کا مرکز ہے. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی ساری مہربانیوں کے لیے, اس کے فضل کے لیے. اور جب بھی ایمان سے آئیں یسوع کو دیکھیں, یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے. یسوع کو مانگے,
ہر روز دعا میں مانگے، ہمیں موقع دے دعا کرنے کا، اپنے ساتھ ملاقات کرنے کا، کلام سننے کا، عبادت کرنے کا، اور مسیح کے ذریعے سے اسے پہچاننے کا۔ حقیقی زندگی کی روٹی وہ ہے جو اس کے پاس آئے گا وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا، اور جو اس پر ایمان رکھے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ خدا کرے کہ ہم جسمانی اور روحانی خوراکیں حاصل کر کے ہمیشہ مضبوط ہوں، اور اسی میں ایمان رکھتے ہوئے ہماری زندگی کی ہر پیاس بوجھتی رہے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔